ہے اچھا، تو قل للہ المشرق ہو، آپ کے لیے کہ اللہ کے لیے مشرق ہے، والمغرب اور مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کے لیے چاہے۔ اب اس لیے میں ایک ایک حرف کا معنی آپ حضرت کے ذہن میں آ گئے، تو جو الفاظ عام ہے، سہل ہے، آسان ہے، تو اس میں انشاءاللہ آپ کے ذوق اور انشاءاللہ شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح ذرا جلدی سے گزر جائیں گے۔ تو قل آپ کے لیے کہ للہ المشرق والمغرب، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، یہدی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، الی کا معنی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ اب مشرق اور مغرب کے ساتھ سیدھے راستے کا کیا تعلق ہے؟ یہدی من یشاء، ظاہر اعتراض کا ذہن میں آتا ہے، تو در حقیقت سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، چاہے کوئی مشرق سے ہو چاہے مغرب سے ہو، لیکن ایمان دل میں اگر لائے گا تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ تو اب دیکھیں بعض لوگ مکے میں ہیں لیکن وہ ان کی ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، ابو جہل جو تھا۔ بعض لوگ سلمان فارسی جو تھا ایران سے آیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ہاتھ رکھ کر کے کہا تھا کہ لو کان الدین بالسریہ لنارہ رجال من، اگر دین سریہ اور ستارے کے پاس بھی ہوتا نا تو اس کے خاندان سے لوگ اس کو پالے۔ تو اسی بنا پہ ہم پاکستان میں اور ہم سے دور دراز علاقوں میں لوگ ہیں، لیکن ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے نصیب کی، اور بعض لوگ قرب و جوار میں رہتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن منافق نفاق کی موت مرا، وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ تو مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اسی راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، چاہے مشرق سے ہو چاہے مغرب سے۔ اگلے جملے میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان والے، ولم یلبسوا اور نہ ملایا انہوں نے۔ ایک ہوتا ہے لبس یلبسو، یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں نا، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یعنی لبس یلبسو، لبس یلبسو، سمجھ رہے کہ نہیں، کہ یلبسو ایک یلبسو ہے، تو یہ جو لباس ہے نا، یہ جو ہم پہنتے ہیں، یہ لبس یلبسو سے لباس پہننا، تو اس میں بھی انسان مستور ہو جاتا ہے۔ اور یہاں خلط ملط کے معنی میں، ملانے کے معنی میں، گڑبڑیشن جس کو کہا جاتا ہے۔ تو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہ خلط ملط کیا انہوں نے، ایمانہم اپنا ایمان، بظلم ظلم کے ساتھ۔ ظلم سے یہاں شرک مراد، ظلم سے یہاں شرک مراد ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کو انہوں نے ایمان ہی کے نہج پہ رکھا، شرک کے ساتھ انہوں نے ملایا نہیں۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو یعنی پکے مسلمان، لیکن اگر عقیدہ میں تھوڑا سا فرق بھی ہونا، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانے، تو پھر وہ اس لیے غیر مسلم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بذات خود ان سے پوچھیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور یہ کہیں گے کہ آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کی۔ تو قل آپ سے کہہ لیجیے کہ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، جب تم یہ قرار کر رہے ہو تو پھر کہاں کھو گئے ہو، کہاں غفلت میں جا کے گر گئے۔ تو وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کسی نے قبر کو، کسی نے بت کو، کسی نے پتھر کو، کسی نے کس چیز کو معبود بنائے رکھے انہوں نے۔ تو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، نہ ملایا انہوں نے اپنا ایمان ظلم کے ساتھ، یعنی شرک کے ساتھ۔ یہ شرک معنی کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن نے کیا ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں 21 پارے میں، کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، یہ ظلم مراد نہیں کہ کسی پر ظلم کیا، وہ تو ضمن میں پھر آ جاتا ہے، لیکن اب سب سے بڑا ظلم قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنا ایمان شرک کے ساتھ نہ ملا۔ تو اولئک لہم الامن، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے الامن و امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی ہدایت والے ہیں۔ تو کیا امن کس چیز کا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جو لوگ مشرک ہوتے تھے وہ ٹیکس دے کر کے مکہ اور مدینہ میں پھر ان کو رہائش ملتی تھی، ذمہ ہو کر کے ٹیکس دیتے تھے۔ تو جو ایمان نہ ملائے ظلم کے ساتھ تو امن میں، اب امن میں دنیا میں بھی ہے
اور امن میں آخرت میں. کس سے امن میں ہے؟ وہ دنیا کے اعتبار سے بھی امن میں ہے، وہ کافروں کے حملوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے اس کو اللہ تعالیٰ امن دیتا ہے. جو بندہ موحد ہوگا نا، وہ پھر دل میں کسی کو خوف آتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دل میں تحیہ ہوتا ہے. صحابہ جب شہید ہو رہے تھے تو اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کر کے وہ کہہ رہے کہ فزت ورب الکعبہ. کیوں؟ اس لیے کہ دل میں ایمان تھا، پکا ایمان تھا. اولئک لهم الامن، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے. وہم محتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے، سیدھا راستہ پانے والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ نہ ملایا. ذالک، یہ اصل میں ذالک تو دور کے لیے وہ ہوتے ہیں نا، تو قرآن کریم میں اکثر ذالک استعمال ہوا ہے، اس سے قریب مراد ہے، اس لیے کہ قرآن کی عظمت شان کی طرف اشارہ ہے. تو ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت. کیا چیز؟ یہ سے مراد دین اسلام، یہ سے مراد قرآن مجید، یہ سے مراد محمد رسول اللہ، اللہ کی طرف سے ہادی ہے. تو ذالک ھدی اللہ، یہ دین اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. ھدی اللہ، اللہ کی طرف سے ہدایت. یہدی بہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، بہ اس دین کے ساتھ، من یشاء، جس کے لیے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. عباد عبد کی جمع ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے. تو بعض کو قرآن کے ذریعے سے، کئی سارے لوگوں کو اکثر وہ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے، بعض نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس کی وجہ سے مسلمان ہو. تو اسی قرآن کے ذریعے سے یا دین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے. تو ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے سے جس کے لیے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. تو یہ بھی آسان ہے انشاءاللہ العزیز. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. یہاں قال، اس نے کہا، ربنا، ہمارا رب. یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا، ہمارا رب. الذی، وہ ہے، اعطا، کہ جس نے دی ہے، اعطا جس نے عطا کی ہے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی تخلیق، خلقہ سے مراد اس کی تخلیق. ثم ہدا، پھر اس کو رہنمائی سکھلا دی. ہدا کا معنی ہدایت بھی ہے لیکن رہنمائی یہاں ہے. اب کیا مطلب؟ یعنی اللہ جل شانہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو محفوظ رہتا ہے، سردی میں بھی گرمی کا گرم لباس اور گرمی میں سردی کا یہ اپنا بندوبست کرتا ہے. لیکن صرف یہ نہیں، پرندے نہیں ہیں، ان کا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ ملازمت ہے، نہ کوئی دکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ بھی اپنے بچوں کو پالتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے غذائیں لاتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرتے ہیں، ان کے لیے گھونسلے بناتے ہیں، اپنے انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھر اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھا دیا. چاہے سانپ بچھو ہوں، چاہے جانور ہوں، چاہے مرغی ہوں، اپنے انڈوں کی حفاظت کیسی، چوزے کی کیسی کرنی ہے. چاہے چونٹیاں ہوں، اپنے بلوں میں اور سرنگوں میں جو گھس جاتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، گرمیوں میں باہر آ جاتے ہیں اور سردیوں میں جو غائب ہو جاتے ہیں. تو یہاں ربنا، ہمارا رب جو ہے، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، الذی، وہ ہے، اعطا، جس نے دی ہے، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی تخلیق. تخلیق مانا اس پیدائش ہے نا انسان کی، انسان کا ڈھانچہ، سانچہ، صورت. ثم ہدا، پھر ہدایت دی. ہدایت سے ملتا اس کی رہنمائی کر دی، اس کا راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ، اس پہ چلنا ہے. ہر چیز کو جب ہر چیز کو بتا دیا تو انسان کو بھی بتا دیا کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے. لیکن انسان بھی ہدایت پہ نہیں آ رہا، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اعطا کل شیء خلقہ، اس کی تخلیق. ثم، پھر ہدا، ہدایت دی، یعنی رہنمائی کر دی، سکھا دی. اب من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا. من، وہ شخص، یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے، فہو المہتد، بس وہی ہدایت والے. تو اب اس میں در حقیقت سوچا جائے کہ ایمان کی دولت جو ہے نا، یہ پیسوں سے نہیں حاصل کی جا سکتی. بعض لوگ امیر ترین ہونے کے باوجود اس نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں. دل میں انانیت، تکبر، غرور، یہ چیزیں ہوتی ہیں، نہیں مانتے اسلام کو، آخر کار مر جاتے ہیں. پھر موت کے وقت کوشش کرتے ہیں کہ کاش اگر ہم تھوڑی سی فرصت مل جائے. یہ قرآن کہتے ہیں، لیکن فرصت تو پھر ختم، ٹائم تو ختم. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کیا. تو وہی ہدایت والا ہوتا ہے، جس کو نیکی کی توفیق دے وہی نیکی کر سکتا ہے.
اب یہاں بیٹھے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، ہمارا کچھ کمال نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی۔ بعض لوگ شاش بشاش ٹھیک تندرست فارغ بھی ہوں گے لیکن خرافات میں، بعض تو گناہوں میں لگے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ من یہد اللہ، وہ جس کو اللہ ہدایت دے، فهو المہتد، بس وہی ہدایت والا ہے، ومن یضلل، اور جس کو گمراہ کر دے، فلن تجدہ، بس آپ ہرگز نہیں پاؤ گے، فا کا معنی پس، لن کا معنی ہرگز، تجدہ آپ پاؤ گے، بس لا ہوتا ہے نا، لا اور لم کا معنی نہیں ہوتا، اور حرف لن جو ہے اس کا معنی ہرگز نہیں، ہرگز اس میں زور ہے، فلن تجد لہو، بس ہرگز آپ نہیں پاؤ گے، لہو اس کے لیے، ولین، کوئی حمایتی جو کرم پڑ چکے ولی، مرشدن، جو اس کو راستہ دکھائے، مرشد جسے ہم کہتے ہیں نا فلاں میرا مرشد ہے، میرا پیر ہے، یعنی اس کے نقش قدم پر میں چل رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی حمایتی نہیں ہوگا مرشدہ جو اس کو رہنمائی کرے، اس کو راستہ دکھا دے، اس لیے کہ اللہ نے گمراہ کر دیا۔ بعض لوگ جو جاہل پیروں کے پاس جاتے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ پیر تو چلو جاہل ہے لیکن یہ جو نیچے اس کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، سوچتے نہیں، اور اس کی جو ہے نا ہاں میں ہاں میں لا رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ بھی لوگ بعض بیوقوف ہوتے ہیں، سوچتے نہیں کم از کم یہ جو کر رہے ہیں کہ خالص شرک ہے، غیر اللہ کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، کہ بتوں قبروں کے سامنے، قبروں پر موم بتی جلانا، یہ کہاں کا ویسے انصاف ہے؟ حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کی لعنت بیان کی ہے جو قبروں پر جو ہے چراغ کرتے ہیں، تو یہ چراغ اگر کسی غریب کے گھر میں ہم جلا دیں تو اس کی تو روشنی ہو جائے گی نا، قبر پر چڑھا دیں تو اس طرح ظلم ہے، بربریت ہے، غریب لوگ آج کل جو ہے نا سد سے ٹٹر رہے ہیں، مر رہے ہیں چوکو چوراہوں میں، ہم چادر بنا کر کے قبر پہ ڈالیں، قبر کی سردی لگ رہی ہے، بیوقوف نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر دیکھیں اس کو اللہ گمراہ کر دے، یعنی اس کے دل میں ایسی انانیت و تکبر و غرور و بغض و عداوت ہو، فلن تجد له ولیا، بس آپ ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی حمایتی، مرشدن، جو اس کو رہنمائی کرے، راہ راست پر لائے۔ اگلی آیت میں قل، آپ ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اننی، یقیناً میں، ان بے شک کے لیے آتا ہے اور نی کے معنی میں، تو اننی یقیناً میں جو ہوں، ہدانی ربی، ہدایت دی ہے نی مجھے، ربی میرے رب نے، مجھے میرے رب نے دکھایا ہے، ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، الی کما طرف، صراط مستقیم بار بار آ رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ دین قیمہ، جو کہ قیم دین ہے، ایک قیمہ کا دو معنی، قائم رہنے والی، اور دین القیامہ کہ درست دین، اور دین القیامہ سیدھا دین، سیدھی دین کی طرف، اور وہ کون سی ہے؟ ملت ابراہیم حنیفہ، ملت کا معنی طریقہ، ملت کا معنی کیا کریں گے؟ طریقہ ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، حنیفاً، جو یکسو تھے، حنیف کا معنی کیا کریں گے؟ حنیف اسے کہتے ہیں نا حنف، جس نے ساری غلط باتیں چھوڑ کر کے ایک اللہ کی طرف آ جائے اس کو حنیف کہتے ہیں، حنیف اور حنف، اور جو ساری چیزوں کے پیچھے پڑ جائے، اللہ کو چھوڑ جائے، اس کو جنف کہتے ہیں، جیم کے ساتھ، اور یہ حنیف حنف۔ تو ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور دین کی مجھے رہنمائی کی میرے رب نے، حنیفاً، جو کہ حنیف تھے، یکسو اس کا معنی کیا جاتا ہے، حنیف، یکسو کا معنی کیا کہ سارے ادیان باطلہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف مائل ہو گئے، یکسو ہو گئے، یکسو۔ اور ابراہیم علیہ السلام، اس لیے اکثر ملت ابیکم ابراہیم قرآن میں بھی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک کا جو قلع قما کر دیا تھا، انہوں نے شرک کی بنیادیں کاٹ دی تھی، تو ان کے والد بھی مشرک تھے، اور کئی سارے لوگ جو مشرک تھے، بتوں کو کھڑا کیا تھا، وہ آئے سب کے سب کو 17 پارے میں نا سارے توڑ دیے، بڑا بت جو تھا نا اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھتی، چلو جو آئے گے تو پتہ چل سی، تو جب بندے آ گئے تو پوچھا کیا ہو گیا، ہو گیا اسے پوچھو نا، یہ کھڑا ہے بڑا، ان کو لاجواب کرنے کے لیے اشارہ کرتب کیا تھا، ابھی بڑے ہی کھڑے ہیں، ان سے پوچھ لو، اور فرج آؤ جان حسین کلو میں نے ذکر کیا، تو نادم ہو گئے کہ اس غفلت میں پڑے ہوئے، لیکن کچھ شیطان نے کہا چھوڑو، یہ ایم لگا ہوا، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ تو آج کل بھی اسی طرح، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، آج نہیں، آج اس سے زیادہ پڑھے لکھ کے جائے لوگ اپنے آپ کو سب کچھ، یعنی دنیاوی علوم اور پی ایچ ڈی اور فلاں فلاں پیتھالوجی، بایولوجی، آرکیالوجی، کیا کتنی کتنی لوجیز انہوں نے کی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی جو نا وہ غفلت میں اور شرک میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو ملت ابیکم ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے،
حنیفن جو کہ یکسو تھے، اور وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. یہ اصل میں مکے کے لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دادا کی تقلید کر رہے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ مشرک نہیں تھے، تم کیوں شرک کر رہے ہیں؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک مسلم نہیں تھے. تم کہہ رہے ہو کہ بل نتبع آبانا ندعو آبانا، ہم فلاں کو پکار رہے ہیں، فلاں اپنے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو قرآن کہتے ہیں کہ باپ دادا تو ابراہیم علیہ السلام تھے، اس کے نقش قدم پر چلو. تو ما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اگلے میں والذین، وہ لوگ جاہدوا فینا، جنہوں نے، فینا کا فی کے معنی ہوتا ہے میں، نا کا معنی ہم. تو یہاں پر اصل میں فی سبیلنا، کیا ہے یہ؟ فی سبیلنا ہمارے راستے میں یا ہمارے دین کی خاطر. جاہدو جنہوں نے مجاہدہ کیا، مجاہدہ کا معنی جنہوں نے کوششیں کی، جنہوں نے وقت لگایا، جنہوں نے مسجد کو ٹائم دیا، قرآن کو ٹائم دیا، جہاد کے لیے نکلے. تو جاہدوا فینا حقیقت میں تو جہاد لإعلاء کلمت اللہ، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کافروں سے لڑنے کا نام ہے جہاد. تو جاہدوا فینا، جس نے ہمارے راستے میں جہاد کی، یا عام معنی جاہدوا فینا، ہمارے راستے میں انہوں نے مجاہدے کی، کوشش کی. انسان کو اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہتے کہ اپنے سر کٹواؤ اور مر جاؤ، بلکہ ہمت اور ارادہ کرو. تمہاری نصرت کے لیے فرشتے اب بھی آ سکتے ہیں، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی. تو یہ نہیں کہ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ فرشتوں کا جو تھا صحابہ کے ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم ایمان لے آؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے. ایمان تو لے آؤ، کم از کم پکے مومن تو ہو جاؤ. تو اللہ جل شانہ صرف اندر سے آزمانا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. تو والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جنہوں نے ہمارے راستے میں کوششیں کی، لنہدینہم، البتہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو چلائیں گے، سبلنا، اپنے راستوں پر. سبل جمع سبیل کی، سبیل راستے کو کہتے ہیں. سبلنا ہمارے راستے جو ہے دین کے راستے، ہم اس کے لیے ہموار کر دیں گے. تو کوشش کرے گا تھوڑی سی، مثلا ایک شخص نے قرآن کی سمجھنے کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ آگے سے راستے ہموار کرے گا، آسان کر دے گا اس کے لیے. تھوڑی ہمت بندہ کر دے. تو جو نہیں کر رہا ہے بڑا مشکل ہے قرآن پڑھنا، اور نماز کون پڑھے گا؟ سردی میں بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ یار وضو کرنے سے بدن صاف ہو جائے گا، فریش ہو جاؤ گے، کرونا بھاگ جائے گا، اور پھر آ کر کے سجدہ کریں گے، ورزش بھی ہو جائے گی، اور اللہ کے سامنے عاجزی بھی ہو جائے گی، اور زندگی میں برکت، چہرے میں نورانیت اور حشاشت آ جائے گی. اور جو بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، ساری رات سوچتا رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے. جو پڑھ لیتے ہیں کہتے بوجھ کندھوں سے ہوتا ہے. تو یہ جب بندہ عادت بنا لینا، تو پھر کبھی بھی بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر انسان رہ کیسے سکتا ہے. جو نوافل کے عادی ہوتے ہیں وہ تو نفل کے پیچھے جان دیتے ہیں کہ بس میرا ٹائم ہو رہا ہے، میرے تلاوت کا ٹائم ہے، میرے نفل کا ٹائم ہے، میرے فلاں کا ٹائم ہے، فلاں کا. میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ریاکاری کے لیے کچھ بھی نہیں، میں نے کسی سے جو حضرات سن رہے ہیں نا ان کو دیکھا ہے اور نہ ان کے نام تک آ رہے ہیں. یہ تو حارث بھائی جو ہے نا وہ مجھے لائیو کر دیتے ہیں. تو آپ کے لیے تحدیث میں نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یعنی تحدیث میں نعمت کا معنی ریاکاری کے لیے نہیں، صرف عبرت کے لیے. کہ 97 سے 1997 سے لے کر کے آج تک فجر کے بعد سورہ یاسین جو ہے نا، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، الف لام میم سجدہ، اور سورہ ملک جو ہے، آج تک میں نے نہیں چھوڑا. آج تک 24 سال ہو گئے، 25 تقریباً. میں بیمار تھا، ڈینگی ہو گیا تھا مجھے گزشتہ سال، 3 دن مجھ سے رہ گئے تھے. پھر اگلے دن جب مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، کچھ جان آ گیا، صحت تو 1 مہینے بعد میں ٹھیک ہوا تھا، میں نے اس کی قضا کر لی. ایک دن میں نے 3 مرتبہ وہ پڑھ لی اور ایک اپنے دن. تو یہ بندے کو سکون نہیں آتا کہ میں کیسے نہ پڑھوں. تو اس سے اللہ تعالیٰ پھر جو آسان کر دیتا ہے، اتنا آسان. میں مغرب کی نماز پڑھ کے جب گھر کی طرف نکلتا ہوں تو راستے میں پڑھ لیتا ہوں نا. اور جو حافظ قرآن نہیں بھی ہے نا، میں کہتا ہوں اگر 10-15 دن وہ پڑھیں ان کو یاد ہو جائے گی. سورہ ملک 30 آیت کی صورت ہے، سورہ واقعہ بھی چھوٹی سی ہے. سورہ واقعہ سے روزی میں برکت آتی ہے، اور سورہ ملک سے خبر کا ساتھی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا تو اللہ کے پاس جاؤ، فرشتے سے کہتے ہیں، یا مجھے اپنے کلام سے نکالے یا میری سفارش قبول کرے. تو اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے جو بندہ پڑھتا ہے، حاجی ہوتا ہے. برکات ہے تو لنہدینہم سبلنا، ہم راستے آسان کر دیں گے، راستے پہ چلنا آسان کر دیں گے. ہمت تو کرے بندہ. اور وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو نیکوں کے ساتھ ہے.
کافروں کے ساتھ تو نہیں ہے نا. لمع الم جس کے ساتھ ہوتا ہے توفیق نہیں دے گا. مثلا میں آپ کا ساتھی ہوں, سفر میں ہم جا رہے ہیں, آپ کو پیسے کی ضرورت ہوگی, میں دوں گا کہ نہیں؟ جتوں گا آپ کو. اسی طرح مجھے ضرورت ہوگی تو آپ مجھے دو گے, ہم ساتھی ہیں. تو اللہ کی معیت ہے, تو اللہ جب ساتھ ہے توفیق نہیں دے گا اور کیا دے گا. تو ان اللہ یقیناً اللہ جل اور یقیناً لگا دیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں آپ کا ساتھی ہوں جو سختیاں پر آ جائے میں بھاگ جاؤں دنیا کی طرح, تو یہ نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ یقیناً اللہ تعالیٰ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اللہ کے نیکوں کے ساتھ ہے, محسنین کے ساتھ ہے, احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. نیکی کر کے مجھے اپنے احسان دکھاؤ کر دیکھو میں کسی سے مدد کرتا ہوں کہ نہیں. اور اس پر تجربے کیے علماء نے. اللہ تعالیٰ شامل حال ہوتے ہیں, اس کو بیماری میں بھی سکون آتا ہے, خوش ہوتا ہے. اللہ شکر ہے تو نے مجھے یاد کیا, میں بیمار ہو گیا ہوں تو میں آپ کو یاد کروں گا. تو بیماری میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس طرح اگلے نمبر 9 میں ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ جو ومن اور جو یؤمن ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر, یہدی قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے. اس کے دل کو کیسے ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ جو ایمان لائے تو پہلے سے ایمان لائے تو پھر کیسے ہدایت. مثلا میں مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, میں کہوں کہ مسجد آ جاؤ تو آپ تو میرے ساتھ آلریڈی بیٹھے ہوئے. تو جو ایمان لائے اللہ پر اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. تو ایمان تو بندہ دل ہی سے لاتا ہے, تو پھر اس کو کیسے ہدایت دیتا ہے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ یہدی قلبہ اللہ اس کے دل کو نورانیت عطا فرما دیتے ہیں, اس کا دل سکون میں ہوتا ہے. اس میں آپ کو مثال دینا, بیماری بھی آ جائے, مصیبت فقر و فاقہ بھی ہونا, وہ خوش ہوتا ہے. یہدی قلبہ اس کا قلب دل مطمئن ہوتا ہے. اس طرح قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ذکروں کے ساتھ دل کو اطمینان ملتا ہے. تو جو نیک ہوتا ہے تو من یؤمن باللہ اللہ پر ایمان لائے دل سے, تو یہدی قلبہ اللہ اس کے دل کو منور کر دیتا ہے, چلنا آسان کر دیتے ہیں بیچ میں. اور واللہ بکل شیء علیم, اللہ تو ہر چیز پر عالم ہے. ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ سارے مرادوں پہ اس کے سارے حاجتیں جو ہے اس پر اللہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے حاجتیں پوری کرے گا. اس طرح قرآن کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان نہیں ہو. اسی طرح اللہ جل شانہ بندوبست کر لیتا ہے. اور یہ اس کی زندہ مثال جو ہے نا, زندہ مثال آپ کو مدارس اور مساجد والوں کا میں ذکر کروں کہ ان کی تنخواہیں جو ہے نا 15-20 ہزار روپے. آج کل 15-20 ہزار میں بندہ سوچے نا, بندہ حیران ہو جاتا ہے. کہ ہاں بندے کو اگر کہا جائے اس طرح وہ ایک شاعر ہے نا جو اکثر ہی کیا نام اس نام میں اکثر بھول جاتا ہوں, شعر و شاعری کرتے ہیں گورنمنٹ کے, اس میں ہوتے ہیں داڑھی جتنے رکھی ہے. نہیں مولوی کہہ رہے میں مولوی نہیں ہوں لیکن مولوی جیسا لگ رہا ہوں. تو انہوں نے بھی اس میں کہا ہے نا مشاعرے میں کہ اگر کوئی گریجویٹ اور کرنل جنرل ہو اس طرح کے ان سے پوچھو کتنی تنخواہ ہے, کہہ رہے کہ بس 1.5 لاکھ ہے. کہتے تم گزارش بس بچے مشکل سے گزارا ہو رہا ہے, 2 ہی بچے ہیں اس طرح کا. اور کسی مولوی سے پوچھو مولوی صاحب کتنی تنخواہ ہے, 6,000 روپے ہے. الحمدللہ. کیا حالت ہے جی, گزارش الحمدللہ اللہ کا کرم ہے جی. بچے کتنے ہیں, بچے 13-14 ہیں. میں چوتھی بیوی فوت ہو گئی ورنہ 16-17 ہو جاتے. تو وہ کہہ دیتے ہیں اور گزارا چل رہا ہے, زبردست چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور ادھر سے جس کے لاکھ اور 1.5 لاکھ کو کہہ رہے گزارا نہیں. تو یہ برکت ہے, ادھر ہی سکون حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو نا اس کے دل کو اللہ تعالیٰ مطمئن کر دیتا ہے. یہاں قلبہ کی مفہوم میں لکھا ہے, یہ میں اپنی طرف سے وہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ تفاسیر میں جو نا دل کی اطمینان کی جو نا لکھی ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتے ہیں. چہرے پہ نورانیت ہوتی ہے, حشاش بشاش ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, ٹینشن نہیں ہوتا. بیماری بھی آ جائے تو پھر بھی تو یہدی قلبہ اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم جانتے ہیں. تو جو باتیں بالفرض اگر میں نے بیادبی والی کہہ دی ہوں تو اس پہ معذرت چاہتا ہوں. تو صرف اور صرف عبرت کے لیے میں نے کہی ہے, بس اتنا ہی نو ہی ہے. اچھا جی, تو جو بات حضرات نہیں سمجھے یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بے شک پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ان کی آواز آئے گی یار؟ اچھا, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما.
ہمیں جذبہ شوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ ہم سب کو عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما، تمام جائز مرادیں تمام حضرات کی پوری فرما، جو احباب شریک ہے اللہ ان کو اپنے شان رحیمی کے مطابق اجر عطا فرما، دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، اور ان کے گھروں میں رحمت برکت سکون اور اطمینان نازل فرما، اور تمام پریشانیاں دور فرما، غیب سے اپنی مدد فرما، اور اپنے اے اللہ غیب کے خزانے کو اندر اپنے در کا محتاج بنا، مخلوق کی احتیاط سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور یا حارث بھائی ان کی مرادیں تمام پوری فرما، ان کے علم میں عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما، اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرما، جو پریشانی ہے وہ دور فرما، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو دین سے آباد فرما، ہر وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ناچاکیاں دور فرما، اور ہم سب کی حاضری اپنے بارے میں قبول و منظور فرما، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ قصر نماز جو ہے تو سفر میں جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ کسی صاحب جی نے پوچھا کہ قصر نماز جو ہے نا اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو قصر نماز جب انسان یہاں سے بالفرض ہم پنڈی میں ہیں، میں یہاں پنڈی شہر سے نکلا تو مجھ پر 4 کے بجائے 2 رکعت، 4 رکعت والی، 2 اور 3 والی نہیں، جو فجر کی 2 رکعتیں نا وہ 2 ہی پڑھنی ہے، جو مغرب کی 3 ہے وہ یا وتر ہے، عشاء کی وہ 3 ہی پڑھنی ہے۔ سنت سفر میں معاف ہو جاتی ہے، اگر کسی کے پاس ٹائم ہو پڑھ لے تو نفل میں شمار ہوگی، لیکن نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اور فرض جو ہے 4 رکعت عصر ظہر اور عشاء کی جو ہے وہ 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہوں گی، وہ دونوں کے دونوں میں صورتیں پڑھنی ہوں گی۔ اور سفر کہاں سے شروع ہوگا ہمارا؟ ہمارے پنڈی شہر سے جب نکلیں گے۔ اب بالفرض بعض دفعہ اوقات یہ ہوتے ہیں کہ میں زور کے وقت 1 بجے پنڈی سے نکلا، تو ہے مجھے نماز پوری پڑھنی ہوگی یا آدھی؟ تو مجھے پوری پڑھنی ہوگی۔ پوری کیوں؟ میں تو سفر میں لاہور جا رہا ہوں اور اسلام آباد پہنچ گیا ہوں، اس لیے کہ جب مجھ پر فرض ہوئی تو میں یہاں سے نہیں نکلا تھا، 1:30 بجے میں نکلا، اور نماز کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے 12:12 پہ تقریباً 12-13 پہ داخل ہوتا ہے، تو اس وقت مجھ پر پوری فرض ہو گئی تھی، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پوری فرض تھی میرے اوپر، تو لہٰذا مجھے پوری پڑھنی ہوگی، اب یہاں پڑھوں یا جدھر بھی پڑھوں۔ اور جب میں عصر کی نماز ابھی آگے جو آئے گی وہ میں آدھی پڑھوں گا۔ اب اگر بالفرض میں 11 بجے نکلا یہاں سے، پھر مجھے زور کی نماز 2 ہی رکعت پڑھنی ہوگی اسلام آباد میں، ہم نے بالفرض جانا ہوں لاہور، تو روات میں ہم 2 رکعت پڑھیں گے زور کی، عصر کی بھی 2 رکعت پڑھیں گے امام کے پیچھے۔ اگر امام مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تو پوری پڑھنی ہوگی، اگرچہ میں مسافر ہوں، بالفرض میں کراچی گیا وہاں امام کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو مجھے پوری پڑھنی ہوگی۔ ہاں اگر امام مسافر ہے تو اس کے پیچھے 2 پڑھنی ہوگی۔ اور اگر امام کی اقتداء کسی نے کر لی، بالفرض میں گیا کراچی اور کراچی میں امام کے پیچھے میں نے نماز شروع کی لیکن آخری رکعت میں شامل ہوا، تو آیا میں 1 رکعت اور پڑھوں؟ 1 رکعت میں نے امام کے ساتھ پڑھی یا 3 مجھے پڑھنی ہوگی؟ تو امام کی اتباع لازمی ہے، تو 4 ہی پڑھنی ہوگی مجھے، اگرچہ میں تشہد میں شامل ہو گیا تو پھر 4 ہی پڑھنی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی ذہن میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ۔